روزانہ جو لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، ہم ان کے میسیجز کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر آنسر بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں میسیجز بھیجے ہیں قرآن کی صورت میں، آج تک ہم نے وہ پڑھے ہی نہیں، پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ جب میرے پاس قرآن کی آیتوں کا علم نہیں ہوگا تو پھر میں شیطان اور نفس کے وسوسوں سے کیسے لڑوں گا؟ پھر تو میں بے وقوف ہوں، میں تو عقل مند نہیں ہوں۔ نفس کی باتوں میں آنے والا انسان کیسے عقل مند ہو سکتا ہے؟ شیطان کے وسوسوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے والا انسان کیسے عقل مند ہو سکتا ہے؟ مجھے اللہ کی باتیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جب مجھے قرآن کی اس آیت کا پتہ نہیں ہوگا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دل کا جو سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں چھپا ہے، وہ اللہ سے جڑنے میں چھپا ہے، جب مجھے نہیں پتا ہوگا تو پھر میں کیسے مقابلہ کروں گا شیطان اور نفس کے اس وسوسے کا؟ کہ جب شیطان اور نفس کہتا ہے کہ گناہ کر، گناہ میں لذت ہے، گناہ میں سکون ہے، تجھے کسی کی یاد آ رہی ہے، یاد ستا رہی ہے، اچھا ایسا کر، اسموکنگ کر، ویپ یعنی شیشہ منہ سے لگا، دھوئیں اڑا، اس کی یاد ہلکی ہو جائے گی۔ ایسے کرو، سیڈ سانگ سنو، کچھ بہتر محسوس کرو گے، سکون محسوس کرو گے۔ ارے تمہارا اللہ تمہیں کہہ رہا ہے، پریشان ہو گئے ہو، گرا دیا تمہیں تمہارے فیصلوں نے، آؤ اب میری طرف، یاد کرو مجھے، میں دوں گا تمہیں سکون۔ لیکن جب تمہیں یہ پتہ نہیں ہوگا تو تم وہی کرو گے جو شیطان اور نفس تم سے چاہتے ہیں۔ لیکن اگر پتہ ہوگا تو تم فوراً سے اسی آیت کو شیطان کے ان وسوسوں کے سامنے کھڑا کرو گے کہ تو کہہ رہا ہے کہ گناہوں میں سکون ہے، نشوں اور تماشوں میں سکون ہے، جبکہ رب کہہ رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں تو اللہ کی مانوں گا۔ تو شیطان اور نفس کے وسوسے ہار جائیں گے اور قرآن پر یقین کرنے کی بدولت سے تم جیت جاؤ گے۔ تم اسی لیے ہارتے ہو کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کچھ، تمہارا یقین ڈسٹرب ہے، تمہارا بھروسہ ڈسٹرب ہے۔ مجھے بتائیں، جب کوئی انسان زنا کی طرف جاتا ہے، اپنی ڈیزائرز کو غلط طریقوں سے پورا کرنے کی طرف جاتا ہے، لڑکی کے چکر میں یا لڑکے کے چکر میں جب فزیکل ہونے کی طرف پڑتا ہے، تو کیا ان دونوں کے لیے یہ فزیکل ہونا آسان ہوتا ہے؟ کیا انہیں دنیا سے چھپنا نہیں پڑتا؟ کیا انہیں تنہائیوں میں نہیں جانا پڑتا؟ کیا انہیں یہ ڈر نہیں لگا ہوتا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو بدنام ہو جائیں گے؟ یعنی کہ ایک چیز مشکل ہے نا، اس میں رسک ہے، عزت جا سکتی ہے، جان جا سکتی ہے، ایمان جا سکتا ہے، لیکن اتنا مشکل کام بھی کرنے والے کر جاتے۔ حالانکہ اس کام میں اللہ کی مدد بھی نہیں ہے، فرشتے بھی سائیڈ میں ہو جاتے ہیں، ایمانی قوت بھی انسان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی اور اپنا ضمیر بھی مطمئن نہیں ہوتا، لیکن چونکہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو مشکل کام بھی گناہوں کی لسٹ میں، گناہوں کی خواہشوں میں، سو کالڈ محبتوں کو پروو کرنے کی خاطر اپنے لیے آسان سمجھتے ہیں۔ مہینوں انتظار کرنے کے بعد اپنی خواہش کو گندے طریقوں سے پورا کرتے، اللہ کی نظروں میں اپنے آپ کو گرانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، کسی کی فکر نہیں کرتے۔ یہ ہے انسان کی پاور، کہ جس کام میں انسان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، یعنی تمام گناہوں میں اللہ کی مدد انسان سے ہٹ جاتی ہے، لیکن جب انسان ٹھان لیتا ہے نا کہ میں نے کرنا ہے گناہ، میں نے شریعت کے خلاف فیصلے کرنے ہیں، تو انسان وہ کر گزرتا ہے۔ یہاں تو دنیا کی خاطر لوگ کیا کہیں گے، ان باتوں میں عبادتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نیکیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن گناہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی اگنور کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اللہ کیا سوچے۔ جو لوگ یہ کر لیتے ہیں وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، وہ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ لوگ نکاح نہیں کر سکتے۔ کہ جب بھی میرے منہ سے اللہ کا نام نکلتا ہے تو میرا دل میرا ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کا نام بہت پاکیزہ ہے، بہت مبارک ہے، بہت بلند ہے۔ وہ لڑکا جس نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہو، لیکن اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے کچھ نہ ہوا ہو، جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جان دینے کے دعوے کیے ہوں، وعدے کیے ہوں، لیکن قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کی ہو۔ میں جب بھی اللہ کا نام منہ سے نکالتا ہوں تو مجھے اندر سے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے مجھے نہیں لینا چاہیے اللہ کا نام، لیکن میں لیتا ہوں، کیونکہ اس کی رحمت سے مایوسی جو ہے وہ کفر ہے۔ ہاں میں ہوں گناہگار، میں اپنی منمانیوں پر چلا، سب کچھ کرنے کے بعد جس کی میں نے نافرمانی کی ہے اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ہے بھی تو نہیں، تو میں کس کے پاس جاؤں؟ کیا میرا حل یہ ہے کہ میں سوچتا رہوں بیٹھ کر کے میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، میں نے گناہ کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور میں یہ چیز تمہیں لکھ کے دیتا ہوں؟ یہ جو تو کہہ رہا ہے نا کہ مجھے اللہ کی یاد نہیں آتی، جس دن تجھے اللہ کی یاد آئے گی نا تو اس لائق ہی نہیں رہے گا کہ کسی اور کو یاد کر سکے،
تجھے صرف اسی کی یاد آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ نوجوان کھڑا ہوگا جہاں سب ڈر اور خوف کے حوالے ہوئے ہوں گے. یہ نوجوان بالکل سیٹسفائیڈ طریقے سے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے مزے سے کھڑا ہوگا کہ جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، جو تنہائیوں میں اللہ کے لیے رویا، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کر کے رویا. اور میرا نوجوان کہتا ہے نہیں بھائی، ہاتھ کے نیچے بس اس دنیا میں 60-70 سال کے لیے ایک گاڑی ہو، ہاتھ میں ایک پرو میکس ہو، ایک لگژری سا روم ہو اور 10-12 لڑکیاں سیٹ ہو، کہ جن کو ہم روزانہ یہ یقین دلائیں کہ میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، اور یہ والی ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے اپنے اوپر پراؤڈ فیل کرے کہ جی میں بہت کول ہوں، کہ جی میرا شمار تو الفا مینز میں آتا ہے. بس ایک عیاش سی زندگی ہو، ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، سوسائٹی کا پریشر نہ ہو، 30-40 سال کی زندگی صحیح سیٹ طریقے سے گزر جائے، بس یہ خواہش ہے اس کی. اللہ کی عرش کا سایہ وہ تو ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا نا، وہ تو ایک مذاق ہے نا، مرنے کے بعد تو کوئی زندگی نہیں ہے نا. وہ اللہ رب العزت جو کہہ رہے ہیں 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، یوں ہی کہہ رہے ہیں نا، معاذ اللہ. کافروں کے سامنے جب اللہ کی بات آتی تھی تو پتہ ہے وہ کیا کہتے تھے؟ جب پیغمبر ڈس بلیورز کے سامنے آتے تھے نا اور ان سے یہ کہتے تھے کہ بھائی اپنی زندگیاں چینج کر لو، اپنے اعمال ٹھیک کر لو، جو لوگ اللہ کے محتاج ہیں ان کے محتاج نہ بنو، آزاد ہو جاؤ، اللہ کی فرمانبرداری کی طرف آ جاؤ، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، یہ بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، یہ دنیا کی غلامی چھوڑ دو. تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتے؟ وہ کہتے تھے کیسی باتیں کر رہے ہو، بھلا مرنے کے بعد بھی ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کہ انسان ایک دفعہ مرے گا اور پھر اٹھے گا اور پھر اس کا سامنا اللہ سے ہوگا؟ تو ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہم نے کبھی اللہ کو فیس کرنا ہے، اسی لیے جو ان کے دل میں آتا تھا وہ کرتے تھے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ شیطان اور نفس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی تھے. شیطان اگر چاہتا کہ یہ بتوں کے سامنے جھک جائے، جھکا دیتا، ان سے زنا کروایا جائے، کروا دیتا، ظلم کروایا جائے، کروا دیتا، اللہ سے غافل رکھا جائے، رکھ لیا جاتا. تو کیا آج یہ تمام سمٹمز تمہیں مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہے؟ ٹھیک ہے مسلمان زبان سے کہتا ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کی طرف جانا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو صرف نالج کی حد تک نہیں رکھنا تھا نا یار. اللہ رب العزت نے تو یہ تمام آیتیں اس لیے اتاری تھی تاکہ ہماری عقل روشن ہو جائے، ہمیں یہ غیب کی خبریں اس لیے بتائی تھی تاکہ ہم ڈر جائیں، تاکہ ہم اپنی زندگیاں چینج کر لیں، کہ چھوٹی چھوٹی لذتوں میں، چھوٹے چھوٹے گناہوں میں آخرت کے سودے نہ کرتے. تو خدا کا واسطہ یار اپنی زندگیاں بدلو. ہم سب کو نا انتظار رہتا ہے اپنے غموں سے نکلنے کا، خوشیوں کے آ جانے کا، سب کچھ ٹھیک ہو جانے کا. بہت ایزی گیمز کھیلتے ہیں ہم، لیکن جانتے ہو اپنی زندگی میں مسئلوں کے ہوتے ہوئے دوسروں کے مسئلوں کو حل کرنے کی بھاگ دوڑ کرنا. اپنی زندگی میں دکھ ہے، درد ہے، پریشانیاں ہیں، خود کو یہ گلے شکوے لگے ہوئے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں سمجھ رہا، میرا کوئی نہیں ہے، اور اس کے باوجود اپنی ساری کیفیتوں کو سائڈ پہ کر کے اپنی فکروں سے آزاد ہو کے جو بندہ دوسرے کی فکر کرتا ہے کہ یار جو چیز میں فیل کر رہا ہوں نا، یہ تنہائی میں نے کسی اور کو نہیں فیل ہونے دینی، یہ غم جو میرے دل کے اندر مجھے کھائے جا رہا ہے، اور یہ الجھن جس نے میرے دماغ کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، اب خود پر یہ ساری قیامتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ دوسرے کی فکر کرتا ہے، دوسرے کو محبت دیتا ہے، دوسرے کو رسپیکٹ دیتا ہے، دوسرے کو سمجھاتا ہے، دوسرے کو اپنے قریب کرتا ہے، دوسرے کو بار بار یہ کہتا ہے اٹس اوکے، اٹس اوکے، ایوری تھنگ ول بی اوکے، لیکن خود تنہائیوں میں روتا ہے، خود غموں کا مارا ہوا ہے. جب دنیا کو فیس کرتا ہے تو دنیا کہتی ہے یار بڑا حشاش بشاش لگ رہا ہے، اسے تو کوئی غم ہی نہیں ہے، لیکن یہی انسان تنہائیوں میں اپنی باتیں اپنے اللہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اپنے معاملات اللہ کو بتا رہا ہوتا ہے، اور بتاتے بتاتے سم ٹائم رو بھی پڑتا ہے، لیکن دنیا سے اپنا روتا ہوا چہرہ چھپا کے رکھتا ہے، دنیا کو اپنی کمزوری شو نہیں کرتا، یہ واویلے نہیں مچاتا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے وہ مسئلہ ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور ان مسئلوں کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے رو دھو کے زندگی نہیں گزارتا، کھڑا رہتا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، ہارتا بھی ہے، لیکن ہارنے کے بعد پڑا نہیں رہتا، اٹھتا ہے، آگے کا سفر شروع کرتا ہے اپنے تھکے ہارے جسم کے ساتھ، تب تک ہار نہیں مانتا جب تک کہ وہ اپنی منزل یعنی اللہ تک پہنچ نہ جائے. مسلمان تو ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے. اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی حالت یہ بچوں جیسے نہیں ہوتی کہ 2-4 دنیا کے غم لگے رونا دھونا شروع کر دیا، گھر میں 2-4 آزمائشیں پریشانیاں اتری اللہ کی طرف سے اور سارے گھر والوں کے چہرے لٹک گئے. اوہ جی مشکل وقت آ گیا. کیا مشکل وقت آیا؟ کیا ہو گیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی تفسیر ڈیفینیشن سمجھا نہیں اس آیت کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا جو تم اٹھا نہ سکو. میں نے کبھی بھی تمہیں کسی ایسی آزمائش کے حوالے نہیں کرنا کہ جس آزمائش سے تم نکل نہ سکو. کیا ہو گیا؟ ریلیکس. کیوں زور دے رہے ہو دماغ پہ؟ کیوں اپنی سوچوں سے اپنے دل کی دنیا کو اجاڑ رہے ہو؟ اللہ کی بات کا یقین کر میرے بھائی، تیرا جو بھی مسئلہ ہے تیرا رب اس کو سالو کرنے پر قادر ہے. تیری جو بھی پریشانی ہے تیرا رب اس کو راحت میں کنورٹ کرنے پر قادر ہے.
اتنا تو یقین کر. اور یقین کسی معجزے کا نام نہیں ہوتا, کسی جادو وادو کا نام نہیں ہوتا. جن کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے نا, ان کے اندر صبر ہوتا ہے, وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں, واویلے نہیں مچاتے, جلد بازی نہیں کرتے, ریلیکس رہتے ہیں. دنیا کے ستائے ہوئے, دھمکائے ہوئے, ڈرائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یار, لیکن اللہ کے ساتھ بڑا ریلیکس فیل کرتا ہے. کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے, لیکن دنیا انہی کے ساتھ برا کرتی ہے. پھر بھی زندگی کو سروائیو کرنا چھوڑتے نہیں ہیں. یہ نہیں کہتے کہ مجھے میرا حل خودکشی میں نظر آ رہا ہے, بس یار دل کرتا ہے چھوڑ دوں سب کچھ, غاروں میں نکل جاؤں, جنگلوں میں نکل جاؤں. نہ 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 نہ, ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں. حالانکہ ہارتے ہیں, بار بار ہارتے ہیں, لیکن وہی بات کہ جن کے دل جب اللہ سے جڑ جاتے ہیں نا, جو اپنی زندگی جسٹ اللہ کے لیے گزارتے ہیں, ان کو تو ہارتے ہوئے بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے, گرتے ہوئے بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں, بڑے اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں, کہ جب جب گریں گے, جب جب سیڈ ہوں گے, جب جب پریشان ہوں گے, وہ اللہ یاد آئے گا جس سے ہم نے اپنا دل لگایا ہوا ہے, جس کے لیے ہم یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, سروائیو کر رہے ہیں, جس کی دنیا, جس کے پاس جانے والے. دیٹس اٹ. اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا رکھو. دنیا اجڑ جائے, اجڑنے دو, برباد ہو جائے, ہونے دو, تنگ ہو جائے, ہونے دو, ہر حال میں جڑے رہو اس کے ساتھ اور صبر کرو. دیکھو نا, جب ایک انسان نے سفید لباس پہنا ہو اور اس پر بہت سارے داغ دھبے ہو تو کتنا برا لگتا ہے نا. لیکن اگر وہ شخص اپنے اسی سفید لباس کو اتارے اور تھوڑی سی محنت کر کے اسے دھوئے اور پھر پہنے, تو سارے داغ دھبے مٹ گئے. اب یہ سیٹسفائیڈ ہو گیا, اب یہ کہیں بھی جا سکتا ہے, کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہے, اسے کوئی غم نہیں ہوگا. تو ابھی نا مسلمانوں نے بہت سارے گناہوں سے اپنے دلوں کو کالا کر دیا, اپنی زندگیوں کو داغدار کر دیا, اپنی تنہائیوں کو برباد کر دیا. جیسے ہی یہ مسلمان توبہ کرے گا, اللہ رب العزت نے اس کی ساری گندگیوں کو صاف کر دینا. پھر یہ ہلکا پھلکا ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا, سیٹسفائیڈ ہو جائے گا. تو پکی توبہ کریں تاکہ آپ کی الجھنیں ختم ہوں, پکی توبہ کریں تاکہ آپ کی ٹینشنز کم ہوں, پکی توبہ کریں تاکہ دنیا کا غم آپ کے دلوں سے اترے. اللہ کو راضی کریں. اللہ کے راضی ہونے کا احساس نا پوری دنیا کی ناراضگی پہ بھاری ہے. آپ کو فکر ہی نہیں ہوگی, آپ اس بات کو لے کے خوش ہوں گے کہ بس جب اللہ راضی ہے تو سب ٹھیک ہے. تو اللہ کو راضی کریں. آج کے بعد کی زندگی کا یہی مشن ہونا چاہیے. جاؤ یوٹیوب پر سرچ کرو, کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مائک ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے, دنیا کو اپنی آواز پر نچوا رہے ہوتے ہیں, اور اسی لمحے موت کا فرشتہ آ کر ان کی روح کو قبض کر کے لے جاتا ہے. جاؤ سرچ کرو یوٹیوب پر, جن کے نام کے چرچے تھے, جن کے پیچھے لڑکیاں دیوانی تھی, جب وہ اس دنیا سے گئے تو 10-20 دن کا رونا دھونا کھا, 10-20 دنوں کے لیے وہ ٹرینڈ بنا, اس کے بعد اسے بلا دیا گیا. سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا تم لوگ بھی ایسے مرنا چاہتے ہو؟ جن کی عزتوں کو بچانے کی خاطر ان کے باپ اور ان کے بھائی کی زندگیاں لگ جاتی ہیں, آج وہ لڑکیاں اسکرین پر آئی ہوئی ہیں اور اپنے جسموں کا تماشا دکھا رہی ہے. بھول چکی ہیں کہ اس دنیا میں کوئی خدا ہے, بھول چکی ہیں کہ کوئی لمیٹیشن ہوتی ہے. اللہ نے یہ جو زندگی کو کھیل تماشا کہا تھا نا, یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ کھیلو کودو مزے اڑاؤ, یہ اس لیے کہا تھا تاکہ تم لوگوں کی عقلوں پر سے یہ پردے ہٹے اور ایک لمٹ میں اپنی زندگی گزار. سجدوں میں مرنے کے لیے اپنی زندگی بھی سجدوں میں گزارنی ہوتی ہے. جو جیتے جی اپنے لیے بے حیائی کو پسند کرتے ہیں نا, تو ایسے بہت سارے لوگ ننگے بھی مرتے ہیں, پھر ان کی موت بھی پھر ناچتے ہوئے آتی ہے. یوں اگنور نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں مجھے اور آپ کو چیخ چیخ کر اللہ کی طرف بلا رہی ہیں. ابو جہل کی طرح, بڑے بڑے مشرکوں کی طرح مت ٹھکراؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو کہ جو انہوں نے گھر گھر, گلی گلی لوگوں سے مل مل کر لوگوں کو پیغام پہنچا کر دی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کلمے والی زندگی اختیار کر لو, اللہ کو مان لو, اللہ کی مان لو, کامیاب ہو جاؤ گے. بہت سارے لوگوں نے ٹھکرا دیا, بہت سارے لوگوں نے کلمے والی زندگی کو مشکل کہا, اللہ کی عبادت کو مشکل کہا, اور ساری عمر گناہوں میں اپنی زندگی گزار دی, شرک میں اپنی زندگی گزار دی, اندھیروں میں اپنی زندگی گزار دی, مر گئے. کس کا نقصان ہوا؟ ان کا اپنا. اور دوسری جانب بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر لبیک کہا, چھوڑ دیے تمام گناہ, چھوڑ دیے برے کام, برے لوگوں کو, برے انوائرمنٹ کو, اور ساری چیزیں چھاڑ کر اپنے اللہ کو دل سے اپنا رب مان لیا اور اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دی. صبر کیا, شکر کیا, قربانیاں دی, ایٹ دی اینڈ چلے گئے اپنے رب کے پاس, اور ان کے اس فیصلے نے انہیں کامیاب کر دیا. اب ہر زمانے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے گا, اور چونکہ یہ زمانہ ہمارا ہے تو ہمیں بھی اللہ کی طرف بلایا جائے گا. پھر یا تو ہم اپنی مرضی سے اللہ کی طرف آ جائیں گے, اور یا شیطان کے راستوں پر چل کر موج مستیوں میں اپنی زندگی گزار کر مر جائیں گے. تو سوال کرو خود سے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم آتے ہو کہ نہیں آتے؟ تمہارے لیے بھی دنیا ویسے ہی امپورٹنٹ بن جاتی ہے جیسے کہ ان کے لیے تھی, یا اللہ کو امپورٹنس دیتے ہو؟
یہ نہ ہو کہ زندگی ہاتھ سے نکل جائے اور پھر افسوس کرتے پھریں کہ کاش ہم یہ کرتے، کاش ہم وہ کرتے۔ آج کے دن کو ضائع نہ کرو۔ اگر اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ کی مانو یار، خود کو دھوکے نہ دو۔ وقت ہمیشہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ تو جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہم جتنے زیادہ گناہ کریں گے اتنے زیادہ ڈاٹس ہمارے دلوں پر لگتے جائیں گے، لگتے جائیں گے، لگتے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے گا کہ ہمارا پورا دل بلیک ہو جائے گا، ہماری روحانیت تباہ ہو جائے گی۔ تو جس کا دل کالا ہو جاتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی غفلتوں کی وجہ سے، اس کے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ سے دوریوں کی وجہ سے، تو ایسا انسان اگر اللہ رب العزت کے معجزوں کو، نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لینا، تب بھی اللہ کی معرفت، اللہ کی حکمتیں، اللہ کی محبت اس دل کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر ان کی مثال ایسے ہو جاتی ہے کہ ان کی آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ان کے کان تو ہوتے ہیں لیکن ان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا ہوتا، اور ان کے دل تو ہوتے ہیں مگر وہ دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتے ہیں، دنیا کی محبتوں کا گھر بن جاتا ہے ہوتے ہی۔ اللہ کی بندگی بہت آسان ہے، لوگوں کی بندگی بہت مشکل ہے۔ اللہ آپ کو بے حساب رزق بن مانگے دیتا ہے۔ لوگ اگر آپ کو کچھ بھی دیں گے نا، اس سے پہلے آپ کو ذلیل تو کریں گے، اپنی غلامی تو آپ سے کروائیں گے۔ آپ کے موبائل فون سے لے کر آپ کے لیپ ٹاپ تک، آپ کے کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر آپ کے پہننے والے کپڑوں تک، آپ کے رشتے، آپ کے ناطے، آپ کی دوستیاں، سب اسی کی وجہ سے۔ وہ نہ بناتا کچھ، جو چیزیں اس نے نہیں بنائی تم اسے ڈھونڈ کے دکھاؤ، جو چیزیں اس نے بنائی ہے اس کا تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اور بدلے میں ہم سے 60-70 سال کی عبادت نہیں ہو رہی، اس کا کہا نہیں مانا جا رہا، اس کے سامنے جھکنا مشکل، اس کے لیے چلنا مشکل، اس کے لیے بولنا مشکل، اس کے لیے سیکھنا مشکل، اس کے لیے کرنا مشکل۔ تو آسان کیا ہے پھر؟ شیطانیت، نفسانیت، اس میں تو تمہاری بربادی چھپی ہے۔ نفس اور شیطان تو تمہارے کھلے دشمن ہیں، یہ دونوں تو تمہیں لذتوں کے جھانسے دے کر تمہاری روحانی دنیا کو تباہ کریں گے۔ یہ دونوں تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ تم گناہ کرو، تم اللہ کے باغی بن جاؤ، اللہ سے دور ہو جاؤ، لوگوں کی غلامیاں اختیار کر لو، اور اللہ کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر دو۔ تو کیا نفس اور شیطان کی چاہتوں پر چلنا چاہتے ہو؟ زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ برباد ہونا چاہتے ہو؟ ٹوٹنا چاہتے ہو؟ گمراہ ہونا چاہتے ہو؟ کہ جو بھی نفس اور شیطان کے راستے پر چلتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، کہیں کا نہیں رہتا، دنیا کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے، اللہ کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی نظروں میں بھی گر جاتا ہے۔ یار، جو انسان خود سے نظریں نہ ملا پائے وہ کسی دوسرے سے کیا ملائے گا؟ تو یہ گناہوں کی لذتیں کیا ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان لذتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آخرت کو تباہ کر دیں، اللہ کو بھول جائیں؟ کیونکہ نفس اور شیطان کو راضی رکھنے کے لیے آپ کو گناہ کرنے پڑتے ہیں، جبکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے آپ کو نیکیاں کرنی پڑتی ہے، عبادت کرنی پڑتی ہے، لذتوں، خواہشوں، گناہوں سے منہ موڑنا پڑتا ہے۔ کن پہ بھروسہ کر رہا ہے تو بھائی؟ جو تیرے منہ پہ تیرے، میرے منہ پہ میرے؟ اگر سکون ہی چاہیے اور سچ میں چاہیے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آجا رب کے فیصلوں پہ چل کے دیکھ، آجا رب کو پڑھ کے دیکھ، سمجھ کے دیکھ، کوئی 2-4 باتیں اس سے کر کے دیکھ۔ تجھے کیا لگتا ہے اگر تو گنہگار ہے، اگر تو اپنے رب سے سالوں سال بھاگا ہوا ہے، تو کیا تیری کوئی جگہ نہیں ہے اللہ کے پاس؟ تو کون سی مایوسی دل میں لے کر گھوم رہا ہے؟ آخر کس چیز نے تمہیں بے چین اور کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے؟ کس نے تم سے کہہ دیا کہ گنہگاروں کی کوئی جگہ نہیں اللہ کے پاس، خطا کاروں کی خطائیں معاف نہیں ہو سکتی؟ ڈر کیوں رہا ہے؟ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے یار تو دنیا کے سامنے، رب سے کیوں ڈرتا ہے؟ تو محبت کرنے والی ذات ہے، پھولے بھٹکوں کو راستہ کون دکھاتا ہے؟ دنیا کے لوگ نہیں۔ دنیا تو جب دیکھتی ہے کہ ایک بندہ ذلیل ہو رہا ہے اور اس کے ذلیل ہونے سے ہمیں عزت مل رہی ہے، تو وہ تیری ذلالت کی پرواہ نہیں کرے گی۔ دنیا جب دیکھے گی تجھے کمزور کرنے کے بعد ان کے ہاتھ کچھ لگے گا، تو یہ سارے لوگ مل کر تجھ پر ٹوٹ پڑیں گے بھائی۔ اپنا سوچیں گے، بڑے بڑے نافرمانوں کو کس نے سہارا دیا؟ بڑے بڑے خطا کاروں کو کس نے پاک صاف کیا؟ بڑے بڑے مجرموں کو کس نے معاف کیا؟ تیرا دل گواہی دے رہا ہے، تیری سوچ میں اس کا تصور ہے، وہ تیرا رب ہے یار، اللہ، جس کی رحمت اس کے غصے پہ حاوی ہے، جو جب کسی بندے کی بے بسی دیکھتا ہے تو آگے سے یہ نہیں دیکھتا، ایسے جج نہیں کرتا کہ یہ بے بس انسان فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے، سب پر مہربان ہے، سب کی مدد کرتا ہے، سب کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ ہم نہیں سمجھ پاتے، بہت چھوٹی چیزوں پر اپنے رب کو کھو دیتے ہیں یار، اور رب کو کھونے کے بعد میں کہاں خود سے مل سکتا ہوں؟ رب کو بھولنے کے بعد میں کہاں خود کو یاد رکھ سکتا ہوں؟
جو اتنی بڑی حقیقت ہے، اگر میں اسے اگنور کر رہا ہوں، اسے اپنی لائف سے مائنس کر رہا ہوں، تو خود کا بھی نہیں ہو سکتا، تو اپنے لیے کبھی اچھے فیصلے نہیں کر سکتا۔ خوش رہنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، مضبوط بننے کے لیے، دنیا کو للکارنے کے لیے، دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے تجھے کسی کی ضرورت ہے بھائی، تو نہیں کر سکتا۔ تیرے دوستوں سے، تیرے لشکروں سے نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کو ساتھ لینا ہوگا۔ یہ میں اور تم جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں نا، اور یہ جو سہارے ڈھونڈنے نکلے ہیں، تھک جائیں گے، تھک ہار کر لوٹ آئیں گے۔ نفسا نفسی کا دور ہے بھائی، جیسے تو اپنا سوچتا ہے ویسے ہر بندہ اپنا سوچ رہا ہے، تو اللہ کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزارو۔ بس کر دو یار، ان لوگوں نے تو تمہیں کھلونا بنایا ہوا ہے، یوز کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، پسند آؤ تو کھاتے رہتے ہیں، پسند نہ آؤ نا تو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں کا یقین کر لیتے ہو، اور یقین کرنے کے بعد اپنی عزت، اپنی حیا، اپنا ایمان تک ان کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتے ہو، اور وہ رب جو تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، جو تمہارے ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، جو تمہاری ہر خطا پہ پردے ڈالتا ہے، جو تم سے محبت کرتا ہے باوجود اس کے کہ تم خطا کار، گناہ گار، اس کے نافرمان، اس سے بھاگنے والے، لیکن پھر بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اس رب کی باتوں پر یقین نہیں کر رہے تم، اس رب سے تمہارا دل نہیں جڑ رہا۔ یار محبت کا جہاں تک تعلق ہے کہ محبت آپ نے کرنی بھی ہے تو کسی انسان کے بچے سے محبت کرے۔ محبت انسان ہی کرتا ہے اور انسان سے کی جاتی ہے، اور قرآن نے ان لوگوں کو انسان کہا ہے جو کہ اللہ کی مان کر چلتا ہے، اللہ کے تمام حکموں کو پورا کرتا ہے، اپنی پہلی محبت اپنے اللہ کو رکھتا ہے، اپنے اللہ کے رسول کو رکھتا ہے، پھر اللہ کی محبت میں لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے غافل ہے، جو لوگ نمازوں سے غافل ہے، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غافل ہے، جو لوگ اسلام سے غافل ہے، ان لوگوں کو تو قرآن نے جانوروں سے بھی بدتر کا لقب دیا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو جانوروں سے کون محبت کرے گا جنہیں نہ اللہ کا پتہ، نہ رسول کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ؟ جانور آپ سے کیسے نبھائیں گے؟ جانور تو ہوس پوری کرتا ہے، جانوروں کے اندر تو شہوتیں ہوتی ہیں، جانوروں کی زندگی کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا، ان کے دل میں جب جیسا جو خیال آتا ہے وہ پورا کرتے ہیں، کوئی طریقہ نہیں اختیار کرتے۔ انسان طریقہ اختیار کرتا ہے، اور طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔